شاید یہ وقت ہم سے کوئی چال چل گیا ہو، رشتہ وفا کا اور ہی رنگوں میں ڈھل گیا۔ اشکوں کی چاندنی سے تھی بہتر وہ دھوپ ہی۔ پھول خوشبو ان پہ اڑتی تتلیوں کی خیر ہو، سب کے آنگن میں چہکتی بیٹیوں کی خیر ہو۔ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بے غیرتی کا نام بدل کر اسے اوپن مائنڈڈ رکھ دیا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کیا پیسہ، کیا حسن، کیا غرور، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پرندے ان کھڑکیوں کو نہیں بھولتے جنہوں نے انہیں تحفظ فراہم کیا ہو۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو، اور یہی کافی ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ لوگ آپ کی خوشی میں نہیں، آپ کی غلطی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر کسی ایک کی جان لیتا ہے، مگر کانوں میں گیا ہوا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں، یا تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر غرور سے۔ علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ اجازت نہ تھے امام حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ جذبات بھی حقوق کی طرح ہوتے ہیں، جو مستحق نہ ہو اسے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میری خامیوں کا نشان تو بس میں عام رہا، مگر میری کوششوں کا ذکر کسی داستان میں نہ تھا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب تک آپ کڑوا سیب نہیں چکھیں گے تب تک میٹھے سیب کی قدر نہیں ہوگی۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا تجربہ ضروری ہے۔ میرا خود کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، بہت سنا ہے میں نے اپنے بارے میں۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں اور سکون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دفنا کر لوگ بھول جاتے قبر کون سی تھی، تم اس گمان میں ہو کہ میرے اپنے بہت ہیں۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، قائل بھی، گھائل بھی۔ کردار کے منافق لوگ ہمیشہ لفظوں کے حاجی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزاں نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ میں کسی میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اپنی محبتیں، اپنے جذبات یکمشت ہی نہ انڈیل دیا کریں، ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو علم ہو کہ برتن ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھ سے مخلص تھا، نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا۔ اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہی اندیشہ ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔ کبھی عروج کی مستی، کبھی زوال کا غم، یہی ہے راز حیات، یہی ہے کمال کا غم۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب، رو پڑے کہ کیا کیا کھویا ہے ہم نے اے زندگی۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب نہ کسی کا دل دکھائیں گے اور نہ کسی پر حق جتائیں گے، اب یوں ہی خاموش رہ کر 2 پل کی زندگی گزاریں گے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔
قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی۔ کسی بھی پریشانی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ تم اپنے پاس موجود ہزار خوشیوں کو بھول جاؤ۔ بیٹیاں وہ اداکار ہیں جو شادی کے بعد ہر تکلیف اور دکھ چھپا کر ایسے مسکراتی ہیں جیسے ان سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ ہی پرسکون۔ بیٹے کو پڑھانا ایک فرد کو شعور دینا ہے اور بیٹی کو پڑھانا نسلوں کو شعور دینا ہے۔ اگر لوگ تجھے نہ سمجھ سکیں تو غم نہ کر، کیونکہ موتی ہمیشہ کنکروں کے بازاروں میں اجنبی ہی ہوتا ہے، ورنہ تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا۔ شب طویل بھی کاٹی خود کلامی میں، کوئی شریک میرے رت جگہ میں تھا ہی نہیں۔ لوگ تو خدا کے نہیں ہوتے، ہمارے کیا خاک ہوں گے۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم صرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو یہ محبت ہے۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد۔ صحیح وقت پہ غلط جگہ سے نکل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ آپ کے نقصانات نے آپ کو سنوار دیا، اور خسارے کی یہی سب سے اعلیٰ خوبی ہے کہ وہ آپ کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ سے شروع کرنا، وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ کسی کی عادت لگنے میں وقت نہیں لگتا، مگر عادت ختم کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی۔ وضو غسل کے فرائض جسے پتہ نہیں، غلطیاں وہ بھی نکالنے لگے امام کی۔ میں صبر کے سفر پر ہوں، اداس ہوں مگر مطمئن ہوں، کیونکہ جس کے بھروسے پر ہوں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک میں نے بلند کہکوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا دیکھا، اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا، تو معلوم پڑا کہ ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔